نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ مختلف عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا تھی، آپ کی نشست کا انداز کیا تھا، آپ کی ملاقات کا انداز کیا تھا. اسی طرح بکریاں جو آپ پالتے تھے تو بکریوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی. پھر آخری بات جو عرض کی گئی تھی کہ مسجد میں اگر کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی اور مسجد میں آ کر اعلان کرے، اور وہ چیز مسجد سے باہر گم ہوئی ہو، تو آپ اسے سخت ناپسند فرماتے تھے اور ناراض ہوتے تھے، اور یہاں تک فرماتے تھے کہ لا رد اللہ علیک غالتک، اللہ تیری گمشدہ چیز واپس نہ لائے، یعنی تیری جو گمشدہ چیز ہے وہ تجھ تک نہ پہنچے، کہ جو چیز باہر گم ہوئی اور مسجد میں آ کر اس کا اعلان کر رہا ہے، تو اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. پھر اسی طرح سے انسان کی زندگی کے اندر خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، اور جب خوشی کے مواقع آتے ہیں تو انسان کو اس پر ہنسی آتی ہے. تو خوشی کے موقع پر ہنسنا شریعت اس سے منع تو نہیں کرتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک ہنسنے میں کیا ہوتا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹھٹھا مار کر نہیں ہنستے تھے. یعنی ٹھٹھا مار کر اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی ہنسے تو آواز اس کے اندر سے نکلے، اور وہ آواز کے ساتھ ہنسنا ایسا آپ نہیں ہنستے تھے، بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ہنسی میں، یعنی بہت زیادہ کوئی ہنسنے کی بات ہوتی، بہت زیادہ خوشی ہوتی، تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے، اور ان دندان مبارک سے ایک چمک نکل رہی ہوتی، ایک نور نکل رہا ہوتا، وہ نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا. لیکن اس طرح سے ہنسنا کہ منہ پھاڑ کر ہنسنا، اور ایسے ہنسنا کہ جو اندر گلے میں اوپر جو ایک جس کو کہتے ہیں کوا ہے جو لٹکا ہوا ہے حلق میں، کہ اتنا منہ پھاڑ کر ہنسنا کہ وہ بھی نظر آنے لگے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ اس طرح سے ہنسے ہوں کہ وہ اندر کا جو کوا ہے وہ بھی نظر آنے لگا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. بس زیادہ سے زیادہ جو آپ کی ہنسی تھی وہ یہ تھی کہ دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے، لیکن اس کے اندر آواز نہیں ہوتی تھی. آج بہت سے لوگوں نے اس کا ایک کھیل بنا لیا کہ بات بات پر قہقہ مار کر، ٹھٹھا مار کر ہنسنا. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیادہ ہنسنا ہے نا، یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے اور آدمی کے چہرے کو بے نور کرتا ہے.
اور زیادہ رونا دل کو منور کرتا ہے، چہرے کو منور کرتا ہے۔ تو رونے کے اندر تو نور ہے کہ اللہ کی خوف سے روئے، اللہ کی یاد میں روئے، اللہ کی طلب کے اندر آدمی روئے۔ لیکن یہ بات بات پر ہنسنا، بات بات پر، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زندہ دلی کی علامت ہے، اور اگر کوئی نہ ہنسے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مردہ دل ہے، کوئی بجھا ہوا دل ہے۔ تو ایسی ہنسی نہیں ہنسنی چاہیے کہ جس سے آواز پیدا ہو اور ایک کھیل سا نظر آئے، کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ کہیں میل ملاقات ہوئی، اس پہ طنز کر کے ہنسے، اس پہ طنز کر کے ہنسے، کسی پہ تان کیا، کسی پہ طنز کیا، کسی کا مذاق بنایا اور ہنس رہے ہیں۔ تو یہ شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح ہنسنے کے اندر آواز نہیں ہوتی تھی، اسی طرح سے آپ کے رونے میں بھی آواز نہیں نکلتی تھی، بلکہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ٹھنڈا سانس لیتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور سینے سے ایسی آواز سنائی دیتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہے، یا جیسے کوئی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے، اس طرح سے سینے سے آواز آتی تھی۔ نماز کی بھی یہی کیفیت تھی، رکوع اور سجود کی یہ کیفیت تھی کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب نماز میں آپ کا قیام طویل ہوتا تھا، طویل طویل قرأت ہوتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے تھے، تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی ہوتی تھی جیسے ہانڈی کے اندر جوش ہوتا ہے، اس جوش کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز آپ کے سینہ مبارک سے آتی تھی، اور وہ علامت اس بات کی کہ آپ پر ایک گریہ کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ لیکن اس گریہ کی کیفیت کے اندر بھی اپنے آپ پر قابو ہوتا تھا۔ اس گریہ کی کیفیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آدمی آہو بھکا کرنے لگے، اپنے آپے سے باہر ہو جائے، کیونکہ آج یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ آپ کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، یہ ہمیں زندگی کا اعتدال سکھاتی ہیں، یہ ہمیں میانہ روی سکھاتی ہیں کہ خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غم کا موقع آ جائے اس غم کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں خوشی کیا ہے؟ ہمارے یہاں خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب تک آدمی آپے سے باہر نہ ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا اظہار نہیں ہوا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ تھی کہ اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے، اس مالک کی خوشی کو اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور کوئی ہنسنے کی، مسکرانے کی بات ہے، کوئی دل لگی کی بات ہے، تو اس میں مسکرانا تو چاہیے، اپنے ساتھیوں کا ساتھ تو دینا چاہیے، لیکن وہ مسکرانا، وہ ہنسنا آواز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آواز کے ساتھ جو ہنسنا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے محبوب کی پسند ہو وہ ہماری پسند ہو، اور جو ہمارے محبوب کی ناپسند ہو وہ ہماری ناپسند ہو۔ اگر کوئی آدمی اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ اپنے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، اور ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، دو دوست آپس میں جب دوستی کرتے ہیں، گہری دوستی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یار چلو اگر کوئی کپڑے سلوانے تو دونوں ایک جیسے کلر کے سلواتے ہیں، اگر کوئی جوتا خرید رہے ہیں تو دونوں ایک جیسے جوتے خریدتے ہیں۔ اکثر چیزوں کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسا دوست کام کر رہا ہے ویسا ہی مجھے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دوستی آپس میں ہو گئی، ایک تعلق ہو گیا۔ تو جب ایک دنیا کی فانی دوستی، فانی محبت کے اندر یہ حالت ہو جاتی ہے، تو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کی نقالی کو اختیار نہ کرے، آپ جیسی وضاحت کو، آپ جیسے طور طریقوں کو نہ اپنائے۔ ارے بھائی یہ تو زیادہ اپنانے کی چیز ہے، کیونکہ اس میں جہاں دنیا کا فائدہ ہے وہاں آخرت کا فائدہ بھی ہے، وہاں آخرت کی نجات بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ کے طریقوں کو ہم اپناتے ہیں، اور یہ اپنانا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے طریقوں کو اپنانا، آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ علامت ہے محبت کی، کہ محبت ہے جبھی تو اس نقالی کو اختیار کیا، ان طور طریقوں کو اختیار کیا، اور اس محبت پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی لیے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے طریقے سے محبت کی، نہیں،
فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے طریقے سے محبت پہلے ہے اور اس محبت کے ذریعے آپ کی محبت بعد میں ہے، کہ پہلے آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے، اور یہ اپنانا جب ہی ہوگا کہ جب محبت ہوگی، تو یہ دلیل ہوگی اس محبت کی۔ اور اگر کوئی آپ کے طریقوں کو نہ اپنائے اور دعویٰ کرے محبت کا، اب جیسے ربیع الاول آنے والا ہے، اب ربیع الاول جب شروع ہوگا تو آپ کو بہت سے جھنڈے بھی نظر آئیں گے، جھنڈیاں بھی نظر آئیں گی، سبز لائٹیں بھی نظر آئیں گی، ہر طرف سبز ہی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک محبت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن کن چیزوں سے ہو رہا ہے؟ بھائی محبت تو ایک اندر کا جوہر ہے، ایک اندر کی چیز ہے، اور جب وہ محبت اندر پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ پھر وہ کسی ظاہری چیز کی طرف نہیں جاتا، وہ کسی نمائش کی طرف، کسی شو کی طرف نہیں جاتا، وہ تو سب سے پہلے اپنا آپ بدلتا ہے کہ مجھے اپنا من بدلنا چاہیے، اپنا تن بدلنا چاہیے، اور اس بدلنے کے اندر تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے محبوب کے طریقوں پہ چلنے والا بن جاؤں۔ لیکن یہ جو باہر جو شوشا کرنا ہے، باہر جو یہ لائٹیں لگانا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو شیطان انسان کی راہ مارتا ہے، اور شیطان اسے ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ جس کے اندر نمائش تو بہت زیادہ ہو، شوشا تو بہت زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ واہ واہ بھی بہت زیادہ ہو کہ جی فلاں سیٹھ صاحب نے پوری سڑک پہ لائٹیں لگوا دی، چاہے وہ چوری کی بجلی چل رہی ہو، لیکن لائٹیں لگوا دی، سب لائٹیں، سبز ہی سب نظر آ رہا ہے۔ تو شوشا بھی ہے، اس میں نفس کو مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ قرب رسول کس میں ہے؟ وہ اطاعت کے اندر ہے، اور اطاعت کے اندر انسان کے نفس کے اوپر ذرا تھوڑی قید آتی ہے، پابندی آتی ہے۔ اطاعت کا کرنا نفس سے بھاری پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نفس جی چراتا ہے، اور شیطان بھی کہتا ہے ارے میاں یہ کام کر لو بس، اور جس نے یہ نہ کیا اس نے کچھ بھی نہ کیا، سبیل لگا لو۔ اور سبیل لگانے کا کتنا فائدہ، لوگ پانی پئیں گے۔ تو بھائی سبیل لگانے کا فائدہ تو ہے، لیکن ظاہر نمائش کے کام کو تو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اتنا ہی کسی کو پانی پلانا ہے تو لوگوں کے گھروں پہ پانی کی بوتلیں پہنچا دو، سبیل کیوں لگاتے ہو؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جس میں نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت سے بچو۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو محبت کی دلیل نمائش نہیں ہے، بلکہ محبت کی دلیل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس میں آسان سی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ میں ساری سنتوں پر کیسے عمل کروں، اور ساری سنتوں پہ عمل کرنا ایک دم سے مجھے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر ایک سنت پر عمل کر سکتے ہو، ایک سے شروع تو کر دو، ایک سے شروع تو کر دو، کچھ نہ کچھ تو محبت کا اظہار ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو نقالی آ جائے گی۔ اور جب ایک سنت پر عمل ہوگا، وہ ایک سنت دوسری سنت کا راستہ کھول دے گی، اور دوسری سے تیسری کا راستہ کھل جائے گا، اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں آ جائیں گے۔ اور وہ آنے کا مطلب کیا کہ وہ طریقے غالب ہو جائیں گے اور غیروں کے طریقے مغلوب ہو جائیں گے۔ تو آسان سی صورت ہے، کوئی آدمی کہے جی میں 1000 دفعہ تو درود پاک نہیں پڑھ سکتا، میں 3000 دفعہ تو درود پاک نہیں پڑھ سکتا، تو بھائی آپ 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو 10 دفعہ سے شروع کر دو، لیکن شروع کر دینا چاہیے، چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو، قلیل تعداد کے اندر ہو، لیکن شروع کر دینا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو چاہے مقدار کے اعتبار سے قلیل ہو لیکن ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہو۔ اور جب آدمی 10 مرتبہ درود پڑھے گا،
اس کی برکت یہ ہوگی اسے 100 دفعہ کی توفیق بھی ہوگی، 1000 دفعہ کی توفیق بھی ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ کام کو شروع کر دینا چاہیے۔ آج تو یہ ہے کہ ہم انتظار میں ہیں۔ کس انتظار میں ہیں؟ کہ جی فرصت ملے گی تو کام کریں گے، تو کسی فرصت کے انتظار میں ہے، اور فرصت موت تک میسر آنے والی نہیں ہے۔ اسی حال میں جو ہے دنیا سے چلا جائے گا، انتظار میں۔ تو جو بن سکتا ہے وہ کر گزرنا چاہیے، جس طرح بن سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا انداز کیا تھا کہ جس طرح ہنسنے میں آواز نہیں نکلتی تھی، اس طرح سے رونے میں بھی آواز نہیں نکلتی تھی، بلکہ سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کسی ہانڈی کے اندر ابال آ رہا ہے، ہانڈی کے اندر جوش کی کیفیت ہے، یا کوئی چکی چل رہی ہے، ایسی آواز سینے سے آتی تھی۔ چنانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونے کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ عجیب بات ہے کہ تدمع العین، یعنی آنکھ تو آنسو بہاتی ہے، کیونکہ کوئی ایسی واقعہ پیش آ جائے رنج کا، دکھ کا، تکلیف کا، اور وہ موقع رنج کا، صبر کا موقع ہے، لیکن اس موقع پر اگر آنکھ سے آنسو آ جائے تو آنکھ سے آنسو کا آنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی رویا تو رونا شاید بے صبری کی علامت ہے، تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا صبر ہوگا؟ لیکن جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آنکھ ابراہیم کا حق ادا کر رہی ہے اور دل اللہ کی رضا میں راضی ہے، اور ہم ابراہیم کی جدائی پر مغموم ہیں، رنجیدہ ہیں، کہ ایک طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ کسی اپنے پیارے کے جانے کا رنج ہوتا ہے۔ اس رنج کا اثر آنسو کی شکل میں اگر ظاہر ہوتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی پیارے کا انتقال ہو گیا، اب بہت سے لوگ منع کرتے بھائی رونا مت، رونا نہیں، آنسو نہیں آنا چاہیے، نہیں، اسے رونے دو۔ لیکن ایک چیز کے لیے منع کرنا چاہیے کہ رونے میں آہو بکا نہ کرے، رونے میں اپنے چہرے کو نہ پیٹے، اپنے سینے کو نہ پیٹے، اور کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے خلاف ہو، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالے، تو رونا صبر کی منافی نہیں۔ اور اگر کوئی چیخ و پکار کرتا ہے رونے کے اندر، بین کر کے رونا، بین کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہیں، مبغوض ہیں، ناپسند ہیں۔ ایک فرمایا کہ خوشی کے موقع پر یہ گانے باجے کی آواز، وہ کہتے ہیں نا جی شادی ہو رہی ہے، سارے محلے کی نیند خراب کر دو، کہ بڑے بڑے ڈیک لگا دو چھت پہ، سارے محلے کی نیند برباد، آرام و سکون برباد۔ کیا جی شادی ہو رہی ہے؟ تو بھائی شادی تمہارے گھر میں ہو رہی ہے، دوسروں نے کیا قصور کیا ہے؟ نہ وہ عبادت کر سکے، نہ وہ نماز پڑھ سکے، نہ وہ سو سکے، بیمار، پریشانی کے اندر، عذاب میں مبتلا، کہ جی شادی ہو رہی ہے تو کسی پہ احسان ہو رہا ہے؟ لوگوں کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اب اس گھر میں کیا برکت ہوگی، اس شادی میں کیا برکت ہوگی کہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ تو خوشی کے موقع پر گانے باجے کی، موسیقی کی آواز، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور فرمایا کہ غم کے موقع پر بین کر کے رونا، آواز کے ساتھ رونا، تو رونا برا نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، رونے دو، اچھا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، میرے ساتھ ہی ہو گیا، ایسے کوئی الفاظ، کوئی کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ بس اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا، اللہ کی رضا میں راضی۔ ہاں، اس کی جدائی کا جو غم ہے، وہ جدائی کا غم تو رہے گا، وہ تو ایک عرصے تک رہے گا، اس پر صبر ہے، اسی صبر پر اجر ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمع العین، کہ آنکھ جو ہے یہ آنسو بہاتی ہے، وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ، اور دل غمگین ہے، دل غم کرتا ہے۔ اس غم کو محسوس کرنا ایک فطری چیز ہے، ایک اس کی فطرت کے قریب یہ بات ہے
کیونکہ اگر غم کو محسوس نہ کرے اور خوشی کو محسوس نہ کرے، انسان کیا ہوا؟ پتھر ہوا کہ پتھر ہے، اسے نہ خوشی کا پتہ چلتا نہ غم کا پتہ چلتا۔ انسان ہے، اس کے سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے، عقل و شعور اسے دیا ہے، اسے خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، اسے غمی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور خوشی کے موقع پہ خوشی کا اظہار اور غمی کے موقع پہ غم کا اظہار شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آپے سے باہر نکلنے سے منع کرتی ہے کہ غم کے موقع پر بھی آپے سے باہر نہ نکلو، نہ خوشی کے موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم کرتا ہے۔ ولا نقول، اور ہم وہی کہتے ہیں، الا ما یرغى ربنا، کہ جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ زبان سے ہم وہی کہتے ہیں کہ جب کسی کا پیارا چلا جائے تو کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، ایک مرتبہ چراغ گل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اکثر ذہنوں میں یہ ہے کہ انا للہ تو کسی کے انتقال پہ پڑھا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے غم کا موقع ہے کہ آپ نے انا للہ پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی رنج کی بات پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، چراغ کا گل ہو جانا یہ بھی تو تکلیف ہے کہ روشنی تھی اندھیرا ہو گیا، تو اس پر اسے انا للہ پڑھنا چاہیے۔ تو انا للہ میں ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو مالک کو اپنی ملک میں تصرف کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے، جو چاہے تصرف کر لے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے۔ اب لینے والے کو خوشی اگر ہے تو فطری چیز ہے، اور جس سے لے لیا اس کو غم ہے تو یہ بھی فطری چیز ہے، لیکن دل اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ جو مالک نے تصرف کیا ہے ہم دل سے اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خوشی ہو یا غمی ہو، اس میں ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ بات ہے اپنے رب کی رضا، کہ ہمارا رب راضی کس میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ لوگ کس میں راضی ہوں گے، ڈھول بجانے میں راضی ہوں گے، ناچنے میں راضی ہوں گے، لوگوں کی رضا نہیں، کیونکہ بدنام کرنے والے پھر بھی بدنام کرتے ہیں، کہتے رہے میاں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے، مقروض بھی ہو گیا، قرض کے بوجھ تلے دب گیا، لوگوں نے کہا میاں کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر بھی رسوائی ہے۔ تو مخلوق کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، فکر یہ ہونی چاہیے ہمارا رب راضی ہو جائے، بس۔ اللہ راضی تو سب کچھ راضی، سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر سب راضی اور اللہ ناراض تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہر کام میں، ہر موقع پر خوشی ہو غمی ہو، ایک معیار آدمی اپنا بنا لے، اور وہ معیار اور کسوٹی یہی ہے کہ اس کام سے اللہ راضی ہوگا تو کر لے، اور اللہ ناراض ہوگا تو چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اس کے متاثرین یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے محلے بستیوں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، اس وبا سے نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے، زوال سے حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا رب۔